بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 123 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ یہ 12واں پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ ہود کا بھی یہ 10واں ہی رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر آپ پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور دوسرے تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کر ڈالتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پس آپ جمے رہیے، یعنی قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس پر ڈٹے رہیے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی اور اہل ایمان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کی تلقین کر رہے ہیں، جو دشمن کے مقابلے کے لیے بہت ہی بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ دوسرا، حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ جب معاملہ کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی جائز نہیں ہوتا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرنا، اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا دے سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے، یعنی اگر حکمران ظالم ہوں تو ان کے ساتھ تعلقات کا ربط رکھنا جائز نہیں بلکہ منع اس سے ملتا ہے۔ اگر مصلحت عامہ یا دینی منافع متغاضی ہوں، مثلا عام جو مصلحت ہو مجموعی طور پر مسلمانوں کی، کہ اگر حکمرانوں کے ساتھ بگاڑیں گے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جماعت کا بھی دین کا بھی، تو پھر مصلحت کے تحت ان کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا ضروری ہے، اور جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس معاملے میں دوسرا حکم ہوگا۔ ایسی صورت میں دل سے نفرت لیکن دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط تعلق کی اجازت ہوگی، جیسا کہ بعض احادیث سے بھی واضح ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَافِيِ النَّهَارِ زُلَافًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ دونوں سروں سے مراد بعد نے صبح اور مغرب اور بعد نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، کیونکہ اس سے قبل صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد، پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، یعنی نماز کے پچھلے پہر پہلے نماز تہجد جو فرض تھی، پھر اس کا وجوب بقول بعد آپ سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ ابن کثیر و اللہ عالم الصواب۔ جس طرح کے احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، مثلا
5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔ یعنی گزشتہ امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر، منکرات اور فسادات سے روکتے۔ پھر فرمایا ایسے لوگ تھے تو صحیح لیکن بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی تھی جب دوسروں کو عذاب دیا گیا تھا۔ یعنی یہ ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مدوشیوں میں مست رہے حتیٰ کہ عذاب نے انہیں آ لیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر آپ کا رب، آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّاتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کر دوں گا۔ اسی لیے کا مطلب بعد نے اختلاف اور بعد نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا وہ آزمائش میں ناکام، اور جو اسے اپنا لے گا وہ کامیاب اور رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنت اور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے ہی بھرا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں لڑ پڑیں۔ جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط عزتوں کا، بس تیری عزت و جلال کی قسم۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّ مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا،
اور پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ علم غیب کے حوالے سے قرآن پاک کی اس طرح کی انہی معنی کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر ایرے غیرے کو عالم الغیب گرداننے پر، عالم الغیب ثابت کرنے پر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جہلاء کو ہدایت دے اور تمام مسلمانوں کو ایسے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے یہ واضح اور صریح آیات کے ساتھ ثابت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے بطور سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی ایک گھنٹی ہوتی ہے اس کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔